چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آپ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے اس پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک اس میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الرحمن، بڑی پیاری سورت چل رہی ہے ہماری، جو قرآن پاک کی خوبصورتی ہے، قرآن پاک کی زینت ہے، اور اسے بچے بڑے سب ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے اور ان آیات کو، اس سورت کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیتیں پڑھیں گے، ان کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، ہم قواعد بھی سمجھیں گے، مخارج بھی سمجھیں گے اور پڑھنے کا انداز بھی سیکھیں گے، حدر میں بھی، ترتیل میں بھی۔ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین رب المشرقین رب المشرقین رب المشرقین ورب المغربین۔ ورب المغربین۔ یہ شین کو اور غین کو ہلانا نہیں، بعض بچے ان کو ہلا دیتے ہیں، کسی ساکن حرف کو ہلاتے ہیں، لام کو ہلا دیتے ہیں، یہاں لام کو ہلا دیتے ہیں، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ رب المشرقین رب المشرقین ورب المغربین، ورب المغربین۔ رب المشرقین ورب المغربین۔ رب المشرقین ورب المغربین۔ گڈ۔ آئیے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ہم اس آیت کے ہم مخارج اور قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف را، را پر زبر آ جائے، پیش آ جائے، را ہو جاتا ہے پر،
کیا ہو جاتا ہے؟ را، پور. یہاں ہم پوٹا کریں گے، پور کریں گے. را کو با سے ملائیں گے، را پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. اور با پر بھی پیش کی حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے. آواز آئے گی ربل، ربل. با کو لام سے ملا دیں گے، لام ساکن ہے تو ہلانا نہیں ہے. اچھا آگے مشرقین میں میم کو شین سے ملائیں گے. شین میں تفشی ہوتی ہے، ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. کیا نام ہے اس کا؟ تفشی. کیا نام ہے؟ یعنی منہ میں آواز کا یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. آواز آتی ہے مش، مش. دانت ملیں گے نہیں، مش. گڈ. اور جیم شین یا کا مخرج بھی ہے وسط زبان، وسط تالو، زبان کا درمیان، تالو کا درمیان. را کے نیچے زیر آنے کی جاتی ہے، یہ را باریک ہو جائے گی. یہ پر تھی، یہ باریک ہے. قوف یا زبر قی، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا لین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے، مگر قوف کو موٹا رکھنا ہے، سختی سے پڑھنا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. قوف کا مخرج کیا ہے؟ گڈ. نون کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. وربل. اب دیکھیں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. واو پر زبر ہے، را پر زبر ہے، با پر پیش ہے حرکات. حرکات کو نہیں کھینچنا ہے، حرکات کو. اور را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا. را کو با سے ملائیں گے، با مشدد، ذرا رک کر ادا کریں گے. با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. اور آگے میم آ رہا ہے، میم کا مخرج بھی بتا دیتے ہیں. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ. دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ. کس کا مخرج ہے؟ میم کا. کس کا مخرج ہے؟ میم کا. گڈ. اور با دونوں ہونٹوں کا تر حصہ کس کا مخرج ہے؟ با کا. ٹھیک ہے. آگے با کو لام سے ملانا ہے، لام ساکن ہے، ہلائیں گے نہیں. اچھا میم کو غین سے ملائیں گے، غین کو بھی نہیں ہلائیں گے. بعض بچے بڑے کیا مشرقین ورب المغربین، یہ غلط. آپ نے حرف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف کو نہیں ہلانا. حرف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف کو نہیں ہلانا، یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آواز آئے گی مغربین، مغربین. غین حرف مستعلیہ میں سے، حلق کے اوپر والے حصے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. موٹا رکھنا ہے، پر رکھنا ہے، آواز جاری رہے گی. مگر یہ کہ سانس جاری نہیں ہوتا، آواز جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حرف رخوہ ہے یہ غین. اور یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھیں گے ورب ال، اگر آپ نے لام کو ہلا دیا ورب المغ تو یہ غلط کیا. آپ نے نہ لام کو ہلانا ہے نہ غین کو، ساری چیزوں کو نہیں ہلانا. آپ دیکھیں کس طرح ساؤنڈ آئے گا، ورب المغربین. ورب المغربین. گڈ. رب المشرقین ورب المغربین. رب المشرقین ورب المغربین. اچھا یہاں وقف کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین ہے، اور یا لین کے بعد جب سکون عارضی آئے گا تو کیا ہوگا؟ مد لین عارض. مد لین عارض. حرف مدہ کے بعد آئے گا تو مد عارض، حرف لین کے بعد آئے گا تو مد لین عارض. یاد رکھنا ہے آپ نے. کیا ہوگا؟ مد لین عارض. نیچے کیا ہے؟ مد عارض. یہاں مد عارض ہوگا نیچے والے میں. ٹھیک ہے. یہ کھڑی حرکات حرف مدہ ہی قائم مقام ہے. یہ یا لین ہے اس لیے مد لین عارض ہو گیا ہے. اور وقف بالاسکان بھی ہوگا. ٹھیک ہے. وقف بالاسکان کریں گے اور مد عارض کریں گے. ٹھیک ہے. رب المشرقین ورب المغربین. رب المشرقین ورب المغربین. فبأي آلاء فبأي آلاء فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما ربكما فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان. بعض بچے اتنی زبان باہر نکال لیتے ہیں. ابدال بہت زبان باہر آئی، اتنی نہیں. تكذبان تكذبان. تكذبان. تكذبان.
دیکھیں ابدال نے سمجھ لیا ماشاءاللہ. ایسے ہونے چاہیے بچے، فوراً سمجھ جائیں. استاد کی بات کو سمجھنے والے ہی بچے کامیاب ہوتے ہیں. پوری آیت کو پڑھیں گے ایک مرتبہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مخارج بھی سیکھیں گے. فا کا مخرج اوپر والی دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے فا. فا پر زبر ہے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، با کے نیچے زیر ہے. یہ ہے حمزہ. حمزہ پر زبر آ گیا. خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. حمزہ الگ کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. یا مشدد ہے اور وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتی ہے. یا جیم شین یا یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں تینوں پر حرکات، چاروں پر حرکات کی وجہ سے اس کو کسی حرف کو نہیں کھینچیں گے. ہاں یا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. فَبِأَيِّ. فبأي. گڈ. اور آلائی میں پہلا حرف ہے حمزہ، اس پر کھڑا زبر ہے. یہ الف نہیں حمزہ ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، تنوین آ جائے، یہ الف نہیں کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور اس پر ایک کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچیں گے. لام الف زبر لا، الف مدہ، اس کے بعد حمزہ. اسی کلمے میں مد متصل. کون سی مد ہے؟ مد متصل. جس کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد واجب. گڈ. ربکما میں را پر رکھیں گے، اور را پر زبر ہے، حرکت ہے. با کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے. کاف پر پیش ہے، حرکت ہے. نہیں کھینچیں گے. میم الف زبر ما، جیسے ہی آئے گا الف مدہ، ایک الف کھینچیں گے. ربکما. ربكما. فبأي آلاء ربكما. فبأي آلاء ربكما. تا پر پیش، تا پر پیش. تا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. تا دال طو. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. تا دال طو. حروف نطعیہ کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کاف کا مگر زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. یہاں پر بھی کاف تھا، یہاں پر بھی کاف ہے، اور یہ قاف تھا زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. یاد رکھنا ہے. ان دونوں کو قاف اور کاف کو کہتے ہیں حروف لغویہ، حروف لہاتیہ. اچھا زال کی ادائیگی، زال زبان کا سرا. تا میں بھی تا دال طو میں بھی زبان کا سرا ہوتا ہے، نوک نہیں. سا دال وا میں بھی زبان کا سرا ہوتا ہے، نوک نہیں. اور دونوں میں جو ہے یہ تا دال طو میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑیں، اور سا دال وا میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کا مخرج ہے. سا دال وا کو کہتے ہیں حروف لثویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ. گڈ. با کھڑا زبر با، ایک الف کھینچنا ہے، اور وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، وقف بالاسکان کریں گے. اور نون ساکن سے پہلے حرف مدہ آ گیا ہے، کھڑی حرکات آ گئی ہیں، حرف مدہ ہی قائم مقام ہے. ہو گیا مد عارض. کیا ہو گیا ہے؟ مد عارض. گڈ. دونوں آیتیں مل کر پڑھیں گے. رب المشرقین ورب المغربین. رب المشرقین ورب المغربین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت اچھے انداز سے یہاں موجود بچوں نے کوشش کی. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. کوشش جاری رکھنی ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، کان لگا کر سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے اور آپ نے امید اچھے انداز سے پڑھا ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، کوشش کی. من جدہ وجدہ، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آج آپ نے اتنا سے سیکھا ہے نا، کل آپ اتنا سیکھیں گے، اور پھر سیکھتے رہیں گے، یہ تعداد بڑھتی جائے گی. جیسے کوئی بھی چیز ہم سیکھتے ہیں، بچے کیا ہوتا ہے قاعدہ سیکھتے ہیں،
کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں شروع میں کیا ہوتا ہے ABC پڑھتے ہیں, الفابیٹ پڑھتے ہیں ABC, ایک ایک ورڈ پڑھتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں, آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے بہترین انگلش بولنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہم قاعدے میں اردو پڑھتے ہیں یا دیگر کتابیں پڑھتے ہیں الف بے تے سے اردو والا, اور عربی میں پڑھتے ہیں الف با تا سا جیم ہا. ایک وقت آتا ہے ہماری تلفظ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے قرآن پاک درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں موجود بچے جو ہمیں سناتے ہیں, جو ہمیں بتاتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں, یہی کوشش آپ کی رنگ لائے گی, اور ایک وقت آئے گا آپ بہترین قاری بن جائیں گے. سبحان اللہ. ایک بہترین قاری قرآن بننا ہے تو آپ کو بار بار پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے, بار بار دہرانا ہے, اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. تو آئیے, بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے ٹیم اے اور بی کے درمیان. تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے, مائک دیجیے گا ادھر. سب سے پہلا ان سے سوال ہوگا, رب المشرقین میں یہ بتائیے مش یہ کیا ہے؟ شین میں جو ہے مخرج یاد ہے شین کا؟ جیم شین یا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ایزی کر دیا, جیم شین یا ایزی کر دیا. نہیں آ رہا؟ اچھا اور ایزی کر لوں. اس کا تعلق جو ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور تالو سے بھی ہوتا ہے. آپ تو اور ایزی کر دیا ہے. اچھا تیرے اشارہ سمجھیے گا. زبان کا سیرہ. آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. زبان کی جڑ. نہیں, ادھر کا سوال جا رہا ہے ادھر. جی آپ بتانا چاہیں گے محمد علیان بھائی؟ جی. زبان کی نوک اور نوک نہیں, نوک تو ہم نے ان کو بھی منع کر دی. زبان کا سیرہ اور دانتوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں رہی. یہ اور یہ اللہ, ادھر والوں نے بھی نہیں بتا. آخر والے کو دے, چلیں آخر والے سے سوال کر لیتے ہیں. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. نام بتائیں. عبدالحامد. عبدالحامد, سوچ لیں. جی. اللہ. اچھا یہ کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف لہویہ, حروف نطعیہ, آواز نہیں آئے. حروف شجریہ. حروف شجریہ, اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. حامد بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. ٹیم بی سے سوال ہوگا, رب المشرقین میں قاف کا مخرج ہے کیا؟ جی پیارے بچے نام بتائیں. احسن. احسن کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ چلو دے دو یار اس کو. زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے. جی. عبدال سوچ لو. جی. پیارے بچے سوچ لیا؟ جی. اللہ, پھر سوچ لیں. جی سوچ لیا. سوچ لیا تو بس جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. جی جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اب جس سے پوچھوں گا وہی بتائے گا, کوئی اور نہیں بتائے گا. اب آگے پیچھے نہیں جائیں گے, ایک ایک موقع ہم نے دے دیا. 10 پوائنٹ ہو گئے. اگلا سوال ٹیم بی سے, مائک دیجیے گا اس بچے کو. ٹیم اے سے اب مائک دیجیے گا. محمد مہد بھائی تیار ہیں؟ مشکل ہو یا آسان؟ مشکل. نون کا مخرج بتا دو. آپ ہی کہہ رہے تھے کوئی سا بھی پوچھ لو, یعنی کوئی سا بھی پوچھ لیا. زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. جی سوچ لیا. نہیں, موقع دے رہے ہیں, درست کریں. آواز نہیں آئے. زبان کا سیرہ دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتی ہے. نہیں, ادھر سے کوئی بتانا چاہے؟ نہیں, آپ کے علاوہ. جواب غلط ہو گیا ہے. اب جواب میں بتا دیتا ہوں. زبان کا کنارہ اور ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑے, یعنی ثنایا سے انیاب یا انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے, جب یہ زبان کے کنارہ لگتا ہے اوپر تو ادا ہوتا ہے نون. کیا ادا ہوتا ہے؟ مہد بھائی آپ نے کہا کوئی بھی سوال کر لیں, غلطی ہو گئی ہے. اللہ, آپ جواب نہیں دے سکے. اگلا سوال ہوگا ٹیم بی والوں سے. 10 پوائنٹ ہے آپ کے. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے اور مہد بھائی سے, مہد بھائی کے بڑے بھائی سے, ابدال بھائی سے. ابدال تیار ہو؟ آپ بتائیے لام کا مخرج ہے کیا؟ جی ابدال بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. سوچ لیں. جی سوچ لیا. سوچ لیں. سوچ لیا. اللہ, اور آپ سے غلطی ہو گئی.
آپ نے جواب غلط دے دیا ہے پیارے بچے. آپ بتانا چاہیں گے؟ نہیں 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 تو بس رہ گئے. نہیں اور نہیں. اس مرتبہ ہم نے آپ کو چانس نہیں دینا, رضا بھائی کو اور سید عفان کو چانس نہیں دینا. انہوں نے تو یاد کر لی. دیکھو آ کے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آ کے انہوں نے سارے قواعد یاد کر لی, قواعد یاد ہو چکے. تو آپ بھی یاد کریں نا, آپ بھی کوشش کریں. من جدہ وجدہ روزانہ کہتے ہیں, تو اس کا مقصد ہے من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے تو وہی تو پاتا ہے. تو کوشش بھی تو کرنی ہے. چلے اگلا آخری سوال بتائیے. ورب المغربین میں ایزی سوال بتا دیجئے. ان کو مائک دیجیے گا, آواز نہیں آنی چاہیے. بہت ایزی سوال. وقف کرنے میں مغربین پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ مدلی نارس. سوچ لیں. جی سوچ لیا. کیا نام کیا ہے؟ محمد مرتضی. محمد مرتضیٰ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. 23 سوالوں کے بعد اور آخری سوال ٹیم بی سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا میں یہ بتائیے وقف کرنے میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مائک دیجیے آخری والے کو. جی آپ سے بھی, ان سے بھی یہی پوچھا کہ وقف کرنے میں کون سا قاعدہ. آپ سے بھی. صدیق بھائی سوچ کے جواب دینا, آواز نہیں آئے. مدارس. سوچ لیں. جی مد عالی آواز پیچھے سے آئی تھی نا. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ نہیں بتایا. آپ کو خود یاد ہے؟ ذہن میں یاد ہے؟ میں نے تو تکا لگا سر. تکا. اور آپ کا تکا بالکل درست لگ گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے پیارے بچے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے ادھر اور ادھر کتنے؟ مقابلہ برابر ہو گیا ہے. آخری سوال, ایک سوال کر لیں. ایک سوال جو جواب دے, رضا کے علاوہ اور ادھر سید عفان کے علاوہ, ٹیم اے اور بی میں سے جو جواب دے دے, ایک سوال صرف. جی بتائیے. ایزی سوال ہے, بہت ایزی سوال. یا مشدد کو کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ سب سے پہلے عبدال بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. عبدال بھائی کو مائک دیجیے گا. مشدد حرف کو ہمیشہ 2 بار پڑھیں گے. پہلے مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے, اور عبدال بھائی نے جواب دے کے اپنی ٹیم کو جتوا دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور آج کا مقابلہ ٹیم بی ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقین ورب المغربین. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدق الله العظيم अच्छा रज़ा भाई थोड़ा सा महसूस है तुकज़्ज़िबान, काफ बारीक रखना, तुकज़्ज़िबान में दाल भी बारीक काफ भी बारीक, थोड़ा पुर की तरफ महसूस हुआ, आपने इससे बचाना है अपने आप को। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, प्यारे बच्चों हमारे साथ सैयद मोहम्मद अफ़ान ने तरतील में पढ़ा, मोहम्मद रज़ा भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज से हदर में पढ़ा, सैयद अफ़ान ने बहुत प्यारा पढ़ा, हमारे मोहम्मद रज़ा भाई ने ये बहुत खूबसूरत पढ़ा। अल्लाह पाक ने और अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे। आमीन अल्लाह पाक कुरान पाक के नूर से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह पाक कुरान पाक से सच्ची पक्की हमें मोहब्बत अता फरमाए आमीन और इस कुरान पाक को हमारी नजात का ज़रिया बना दे। आमीन हमारे वालिदैन की, हमारे असातिज़ा इकराम की, हमारे पीर व मुर्शिद की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाए ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया